بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے ایک میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگ کے جوتوں سے ایک دو چھینٹیں اڑیں اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا کہ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلا نظر آیا، میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کی پیالی پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی جب اپنے گھر کے قریب پہنچے، خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گر گیا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے انسان نے کہیں ہمیں بددعا تو نہیں کرتی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بددعا کیوں کی؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بددعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت ہے، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سے 7 مصلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں، پر باپ کا حکم تھا تو 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا تو وہ گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا۔ یہ وہی مٹی ہے جو جنت کی مٹی ہے۔ مولا علی کے فرزند حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مصیبت کا علاج بتایا۔ 3 افراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا کہ زمین میں قحط پڑ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آئے، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا نہیں؟ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو،
وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔